وہ اپنے گناہوں کو کسی عذر کے ساتھ پیش کرنا چاہے کہ جی میں تو مجبور تھا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، یہ عذر گناہ۔ اور عذر گناہ کی مثال روضۃ الکافی کا حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 3 طرح کے افراد لائے جائیں گے جو عذر گناہ پیش کر رہے ہوں گے۔ پہلی مثال ایک ایسی خاتون کی امام دیتے ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں لائی جائے گی اور رب کی بارگاہ میں کہے گی مالک میں کبھی گناہ نہ کرتی، میں کبھی بے پردگی اختیار نہ کرتی، میں اگر میں کیا کروں، میرا جمال جو تو نے مجھے جمال دیا تھا، جو تو نے مجھ کو خوبصورتی دی تھی، اس نے مجھے مجبور کر دیا، تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب جمال کا قصور ہے۔ اب یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ انسان یہ کہہ کے چھوڑ جائے کہ تو نے جمال دیا، نہ جمال دیتا نہ میں گناہ کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ کیا جمال کی وجہ سے کیا، جمال تو نے دیا تھا، میں تو بے قصور۔ پروردگار ایسے میں حضرت مریم علیہ السلام کو میدان محشر میں اس خاتون کے سامنے بلوائے گا اور پھر مقابلہ ہوگا کہ اگر جمال باعث گناہ ہے، اگر جمال کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، بے پردگی خاتون ہوتی ہے، بے حجابی ہوتی ہے، تو مریم کو میں نے تم سے زیادہ جمال دیا تھا، تو اگر مریم تم سے زیادہ جمال لے کر اپنی عفت و تقدس کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو تم بھی کر سکتی تھی۔ عذر ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک جوان لایا جائے گا اور وہ جوان بھی یہی کہے گا مالک میں کیا کرتا، مجھے تو لڑکیاں اچھا کہتی تھیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ ہوتا ہے نا، بس اوقات انسان خود گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر سامنے سے دعوت گناہ آتی ہے، تو اس جوان کا رب کی بارگاہ میں یہ عذر خواہی کرنا مالک میں اتنا حسین جوان مضبوط بدن والا تو نے بنایا تھا، تو میں کیا کرتا، کیسے اپنے آپ کو بچاتا، لہٰذا مجھ سے جو گناہ ہوئے اس میں مجھ پر الزام کوئی نہیں ہے، تو نے میرا جسم ایسا بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا، اتنا قوی بنایا تھا کہ مجھ پر خواتین یا گناہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ پروردگار عالم امام فرماتے ہیں اس جوان کے مقابلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ خدا کے پاس بھی جواب بہت خوب ہیں، کوئی سوال لائے تو صحیح، کوئی سوال لے کر تو آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جب میدان محشر میں آپ کو لایا جائے گا اور اس جوان کے سامنے پیش کیا جائے گا، دیکھو اگر جمال، خوبصورتی، مضبوطی بدن علامت گناہ ہوتے تو یوسف بھی دیکھو کتنے حسین، کتنے جمیل، کتنے مضبوط بدن والے، مگر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے دکھایا نا، تو تم بھی تو بچا سکتے تھے۔ اس کا مطلب عصمت بالجبر نہیں ہے، عصمت بالاختیار ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام نے بچایا، آج بھی کوئی چاہے تو مثل یوسف کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک اور شخص کو پیش کیا جائے گا، غالباً یہ جنس کے اعتبار سے مرد ہی ہے، اور جب آئے گا قیامت کے میدان میں تو خدا سے کہے گا مالک میں گناہ کیسے نہ کرتا، غربت تو نے دی، پریشانیاں تو نے دیں، بیماریاں تو نے دیں، میں ان تینوں بیماری مسائل کے ہاتھوں پریشان ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر مرتا کیا نہ کرتا، ایک محاورہ ہے اردو میں، مرتا کیا نہ کرتا، تو جو کر دے وہ کم ہے، اس کا مطلب ہے جو کرے وہ کم ہے۔ مرتا ہوا انسان حرام بھی کھا سکتا ہے نا، اس نے یہی لوجک پیش کی مالک کے بارے میں، مالک میں کیا کرتا، یہ سب تو نے ہی مجھے آزمائش مبتلا کیا تھا۔ پروردگار عالم اس شخص کے اس مدعا کے جواب میں، اس دعوے کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے۔ دیکھو اگر بیماری، پریشانی اور غربت انسان کو گناہ پر مجبور کرنے کے عوامل میں ہوتی تو ایوب بھی گناہ کرتے۔ ایوب نے علیہ السلام، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا، بیمار بھی رہے
اولاد مر گئی، مال ختم ہو گیا، مگر جیسے جیسے مصائب بڑھتے گئے ویسے ویسے ایوب کا شکر پروردگار بڑھتا گیا۔ وہ شاکر بھی تھے اور صابر بھی تھے۔ واقعاً نعمتوں کے جانے کے بعد بھی کوئی شاکر ہو اور نعمتوں کے رہتے ہوئے بھی کوئی صابر ہو تو یقیناً جناب ایوب کی مثال سے بہتر کوئی مثال انبیاء کے باب میں کہاں ملے گی۔ تو امام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 3 افراد کا گناہوں کا عذر پیش کرنا اور خدا کا ان تینوں کے مقابل ان 3 ہستیوں کو پیش کر کے جواب دینا۔